دادا جان آپ جو کل کہانی سنا رہے تھے اس میں آگے کیا ہوا؟ بچوں، جناب ابو بغل کاتب کہتے ہیں کہ جب خادم نے محسوس کیا کہ واقعاً یہ شخص کسی عظیم مصیبت میں مبتلا ہے اور امام علیہ السلام سے توسل کرنا چاہتا ہے تو اس نے مجھے اندر رہنے کی اجازت دے دی۔ خود ایک کمرے میں جا کر سو گیا۔ میں زری اقدس کے پاس پہنچا، زری پکڑ کر درد دل بیان کرنے لگا، یہاں تک کہ مجھے راز و نیاز کرتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہوا تھا کہ اچانک ایک خوبصورت نوجوان زری اقدس کے سرہانے سے آیا اور اس نے مجھ سے کہا، اے ابو بغل کاتب کیسے ہو؟ میں نے عرض کیا، جناب ایک مشکل میں مبتلا ہوں، لہذا مولا اور آقا سے توسل کیا ہے۔ فرمایا، آخر تم اپنے امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کیوں نہیں کرتے؟ پھر انہوں نے مجھے امام علیہ السلام سے توسل کرنے کے لیے 2 رکعت نماز کی تعلیم فرمائی، پھر زری کے سرہانے کی طرف چلے گئے۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کی۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ پاسبان نے دروازہ بند کیا تھا، یہ جوان کس طرح اندر داخل ہو گیا؟ یہ سوچتے ہوئے میں اٹھ کر گھومتا ہوا حرم کے صحن میں گیا، مگر وہاں کوئی شخص دکھائی نہیں دیا۔ آخر کار میں خادم کے دروازے پر پہنچا جس کے پاس چابی تھی اور دق الباب کیا۔ وہ نیند سے بیدار ہوا۔ اس نے کہا، کون ہے؟ میں نے عرض کی، میں ہوں ابو بغل کاتب، کیا آپ نے کسی شخص کے لیے دروازہ کھولا تھا؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ آخر ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک جوان کو اندر دیکھا ہے، لیکن نہیں معلوم وہ اب کہاں چلا گیا۔ انہوں نے کہا، آخر تم کس جوان کی بات کر رہے ہو؟ جناب ایک جوان ابھی میں نے یہاں دیکھا ہے، لیکن نہیں معلوم وہ اچانک سے کہاں غائب ہو گیا۔ انہوں نے کہا، یہ جوان اکثر شیعوں میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کے لیے یہاں آتے ہیں۔ آخر یہ جوان کون ہے؟ یہ ہمارے مولا آقا فرزند حضرت زہرا حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ وہ جناب شیعوں کی فریاد رسی اور ہر ایک کی مشکل کو آسان کرتے ہیں۔ تم خوش نصیب ہو کہ مولا آقا سے تمہاری ملاقات ہو گئی، انہوں نے تمہیں نماز کی تعلیم دی ہے، خدا تعالیٰ تم پر خاص لطف و کرم کرے گا۔ ابو بغل کاتب کہتے ہیں، یہ سن کر میں صبح نمودار ہونے سے پہلے وہاں سے بغداد کی طرف روانہ ہو گیا، پھر اپنے خفیہ ٹھکانے پر جا کر چھپ گیا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ دن نکلے ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ میرے کچھ خاص دوستوں نے آ کر مجھے خبر دی کہ بادشاہ کی طرف سے کچھ افراد تمہیں تلاش کرتے ہوئے اس محلے تک آ پہنچے ہیں، ہر گھر کی تلاشی لے رہے، لہذا بہتر یہی کہ یہاں سے فرار کر جاؤ، ورنہ جان کا خطرہ ہے۔ میں سوچنے لگا، کیونکہ رات میں یہاں سے نکلا تھا، لہذا کسی نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ ایک کاش میں رات باہر نہ نکلتا، اگر میں گرفتار کر لیا گیا تو بلا شک اور شبہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اب مجھے کچھ تدبیر کرنا چاہیے۔ اس طرح کے خیالات مجھ پر حکمراں تھے کہ اچانک بادشاہ کے سپاہی اس گھر تک پہنچ گئے جس میں چھپا ہوا تھا۔ وہ تلاش کرتے کرتے مجھ تک پہنچے،
فوراً مجھے گرفتار کر لیا اور مجھے بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ اس وقت مجھے پورا یقین تھا کہ اب میں قتل کر دیا جاؤں گا، لیکن خلاف توقع میں نے یہ دیکھا جیسے ہی میں ان کے سامنے پہنچا تو وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور بڑے ادب احترام کے ساتھ مجھے پہلو میں بٹھایا اور کہا، اے ابو بغل کاتب۔ میں نے دبے لہجے میں عرض کی، جی حضور، ہم نے تمہارا کیا برا کیا ہے کہ تم نے امام زمانہ علیہ السلام سے ہماری شکایت کی؟ بس اس کے بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ دادا جان، ہمارے وقت کے امام علیہ السلام تو غیبت میں ہیں، پھر وہ ہماری کیسی مدد کرتے ہیں؟ بچوں، ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں ضرور ہے، مگر وہ ہم سے غافل نہیں ہیں۔ بس ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارا اعمال نامہ ہر شب جمعہ ان کے پاس پیش ہوتا ہے۔ دادا جان، جب ہم امام زمانہ کو پکارتے ہیں تو کیا وہ ہماری مدد کو آتے ہیں؟ بیٹا ضرور، آپ سچے دل سے معرفت کے ساتھ جب اپنے وقت کے امام کو اپنی مدد کے لیے بلاتے ہیں تو ہمارا وقت کا امام زمانہ علیہ السلام ضرور ہماری مدد کے لیے آتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اسلامک اسٹوری ٹیلنگ کے شہر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم